ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لوٹانا جانتے ہیں، ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لوٹانا جانتے ہیں، ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لوٹانا جانتے ہیں۔ دیکھیے ختم نبوت کانفرنس یہ اچھی بات ہے، ہمارا عقیدہ تازہ ہو جاتا ہے، اور اس پہ تو کسی سے دو رائے ہے نہیں، نہ کسی کو اس پہ شک ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ کس کو اعتراض ہو سکتا ہے اور کس کو اس پہ شک ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، آج اگر اس ملک کے اندر تھوڑا بہت جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اسلام کا شائبہ نظر آ رہا ہے، یا کوئی ایسے اچھے کام ہو رہے ہیں، تو یہ ظاہر دینی قوتیں ہیں، ان کی خدمات ہیں، اور ان کی خدمات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آج اگر قادیانی اگر غیر مسلم ہیں تو ظاہر ہے ان کو کسی وجہ سے کسی کی اس میں سٹرگل رہی ہے، کوششیں رہی ہیں، اس کوششوں کی بنیاد پہ یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو میرے خیال سے دینی قوتیں جو ہماری، اگر وہ یکجہت ہو جائیں، ایک ہو جائیں، اور کسی مسئلے پہ وہ ایک ہو جائیں، تو میرے خیال سے دنیا کی کوئی طاقت پھر ان کو کمزور نہیں کر سکتی۔ لیکن چونکہ ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، دینی جماعتیں بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، اور باقی جو سیاسی ہیں وہ تو سیاست کر رہی ہیں۔ تو میرے خیال سے اگر ہم کسی ایک مسئلے پہ بھی کہ جو ہمارے عقیدے کو نہ چھیڑے، اس مسئلے پہ ہم ایک ہو جائیں، تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی کامیابی ہے۔ بات کریں، لیکن میرے خیال سے وزیر اعظم صاحب کی یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ لوگ ان کو کچھ بھی سمجھے، لیکن وہ دینی طور پہ بڑے مضبوط ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈے پہ انہوں نے چھٹی کا اعلان کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ آپ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سودی نظام پہ جب ہماری یہاں حکومت تھی تو انہوں نے کہا اس کو ختم کریں کسی طریقے سے بھی، تو یہ بات پھر قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ شروع کرنا، ہمارے نصاب میں لانا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کسی ذہن کا عکاسی کرتی ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ